راگ نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دو بار ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بعد از حمد و ثنا احباب ذی احتشام جملہ حاضرین و شامعین محترم، آج ہم محترم و مقام جناب عابد حسین صاحب اور آصف حسین صاحب کے والد کریم محترم المقام جناب حسن محمد مرحوم و مغفور کے اصال ثواب کی اس دعائیہ تقریب میں ہم سبھی شریک اور جمع ہیں. اللہ پاک صدقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا محترم حسن محمد مرحوم و مغفور کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. اللہ پاک لواحقین کو، ورثاء کو، پسماندگان کو، سوگواران کو، خاندان کے ہر ایک فرد کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی ظاہری آنکھ اپنی ماں کی آغوش میں کھولی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے حکم سے اس نے اس آنکھ کو بند کرنا ہے اور قبر کی آغوش میں جانا ہے. خلاق عالم نے اس کی وضاحت مختلف مقامات پر قرآن مقدس میں بیان فرمائی اور مشہور اور معروف آیا مقدسہ جس سے تقریباً ہر کلمہ گو واقف ہے، وہ دوران خطبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. خلاق عالم اعلان فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس نے بھی دنیا میں آ کر اپنی آنکھ کھولی اس نے موت کا ذائقہ چکھ کر اللہ کے حکم سے قبر میں جانا ہے. ایک دن مقرر ہے، جیسے آج ہم عابد حسین صاحب آصف حسین صاحب کے والد محترم حسن محمد مرحوم مغفور کے چوتھے کے ختم میں شریک ہیں، کہ ایک ٹائم تھا کہ وہ اس دنیا میں باقاعد حیات تھے. آج ان کے اصال ثواب کی اس تقریب نور میں ہم شریک اور جمع ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آقا فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اقبال اور اعلیٰ مرتبے کا وہ انسان ہے کہ جس کی عمر زندگی مختصر ہو اور اس کے پلے میں ذخیرہ ہو نیکیوں کا. اور اس کے ساتھ متصل حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بشمول میرے ہم یہاں جتنے حاضر ہیں اس جملے کو ہمیں دل کی تختی پہ لکھنا چاہیے اور اس کے مطابق باقی ماندہ زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی رحمت نے فرمایا جیسے وہ انسان اللہ ہے کہ جس کی زندگی مختصر ہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے، ساتھ ہی آقا فرماتے ہیں وہ انسان خوش قسمت نہیں، وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہو اور نیکیوں کا ذخیرہ کم ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور مفسر قرآن کا آپ کو لقب ملا ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی گم ہو جائے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن سے اس کو تلاش کر لیتا ہوں. ایون کہ آپ نے یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اونٹ کی اگر نکیل گم ہو جائے تو مجھے گھر والوں سے یا رشتہ داروں سے یا کنبے قبیلے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں وضو کر کے احسن اچھی انداز سے کتاب قرآن کھولوں گا، قرآن پڑھتا جاؤں گا، مجھے گم شدہ نکیل مل جائے گی. اتنے وہ عظیم و مرتبت عالم دین اور عالم قرآن ہے، حضور کے صحابی ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ صحابی رسول بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، علم بھی ہے آپ کے پاس، آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں جیسے مقولے مشہور ہوتے ہیں نا کہ فلاں ہستی کا یہ قول تھا، فلاں کا یہ قول تھا، فار ایگزامپل قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول تھا، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے یہ کہا، اور آج کل سوشل میڈیا پر بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بے شمار چیزیں منقول ہوتی ہیں. اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آیا کہ وہ ان سے مروی بھی ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے پھر قول نقل کیے جاتے ہیں اور ان کو یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ مفسر قرآن بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، علم دین بھی آپ کے پاس ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پر حضور نبی رحمت سے آپ نے دین کو سیکھا ہے، تو ہمیں یہاں پر ارشاد فرمائے موت کیا ہے، موت کی ڈیفینیشن کیا ہے، موت کہتے کسی ہیں. تو آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ موت ایسے سمجھیں کہ جیسے بندہ دنیا میں آیا ایک مسافر کی طرح. مسافر کیا ہے کہ اس نے صبح تہجد کے وقت اٹھا اور اپنا رخت سفر باندھا، رخت سفر باندھنے کے بعد اس نے سفر شروع کر دیا اور راستے کی صحبتیں، مشکلات، سفر کی جو بھی مشکلات تھی ان کو برداشت کیا. صبح سے نکلا، دن سفر میں بسر ہوا، ایون کہ شام سفر میں بسر ہوئی، لیٹ نائٹ رات کے کسی پہر اپنی منزل پر پہنچا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب اس مسافر نے جو صبح تہجد کے وقت اٹھ کر رخت سفر باندھ کر سفر میں نکلا اور جب منزل کو اس نے پا لیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، جو وہ بھول جائے گا سفر کی مشکلات کو. آپ نے فرمایا یہی مثال ایک مومن مسلمان کی ہے جو دنیا میں آیا ہے تو سفر کر رہا ہے، آخرت اس کی منزل ہے. جب اس کے نامہ اعمال میں پلے میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا تو وہ اپنی منزل آخرت پا کر اتنا خوش ہوگا جتنا وہ مسافر منزل پا کے خوش ہو جاتا ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہیے، احکامات خداوندی کے مطابق بسر کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی چند ایام قبل ہم سے رمضان جدا ہوا، تو رمضان کی بہاریں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مساجد میں خوبصورتی کے ساتھ رونقیں اور مساجد میں نمازیوں کی بہاریں. آج وہی مسجدیں ہیں، نمازی نہیں، مساجد میں سناٹا ہے اور مساجد کی صفوف جو ہیں، صفیں جو ہیں وہ ہمیں پوچھتی ہیں. اگر اللہ ہمیں وہ قوت سماعت عطا کرے تو ہم وہ کان ان صفوں سے لگائیں. وہ پوچھتی ہیں کیا رب صرف ایک مہینے کو لیے دیکھتا ہے، اعمال کا وہ وزن کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے؟
11 مہینے بھی وہی رب ہے. تو لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے چند روزہ زندگی ہے. آج حسن محمد مرحوم مغفور کے ختم میں ہم حاضر ہیں، کل ہماری باری ہو سکتی ہے. اللہ پاک صدقہ حضور کی زلف کا مرحوم و مغفور کی اللہ پاک کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے. بھائی عابد صاحب، بھائی آصف صاحب اور اس پورے خاندان سے اللہ پاک میں تعزیت بھی کرتا ہوں اور پورے خاندان کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ کریم ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، یہ وہی جانے جس کا جدا ہوا ہو، جس کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ اٹھا ہو. اللہ حضور کے والد کریم حضرت عبداللہ کی قبر نور کا صدقہ بھائی آصف، بھائی عابد کے والد محترم کی قبر کو اللہ روشن منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آمین. بحرمت طہ و یاسین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان. ربنا افرغ لینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. وانصرنا علی القوم الجاہلین. آمین. وانصرنا علی القوم الحاسدین. مالک کائنات 50 قرآن مقدس تلاوت کر کے میرے ملک کیے گئے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی. پہلا کلمہ شریف درود پاک استغفار کل شریف دیگر اوراد و وظائف پڑھے گئے. تلاوت کی گئی اور ختم پاک پڑھا گیا. بیان ہوا. مالک ہما حاضر تو عام انتظام اہتمام و انصرام کیا گیا. سب کا ثواب تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں. اپنے کرم سے غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما. اس تمام کلام حضرت عام کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و بارگاہ انور میں پیش کرتا ہوں. قبول و منظور فرما. حضور کے والدین ازواج مطہرات بناتے مبارکہ اولاد پاک آل پاک صحابہ پاک صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات
سب کی بارگاہوں میں ادب سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے جملہ شہزادگان، جملہ شہزادیاں، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ مالک و مولا، اپنے محبوب کی زلف عنبرین کے تصدق سے بالخصوص جو کچھ بھی پڑھا گیا، 50 قرآن مقدس، یاسین شریف، کلمہ شریف، درود پاک، دیگر اوراد و وظائف پڑھا کر جو ملک کیا گیا، مالک جنازے سے لے کر اب تک جتنی دعائیں کی گئی، محاضرت و عام انتظام و احترام و انصرام، مالک سب کا سوا بالخصوص محترم عابد حسین صاحب اور آصف حسین صاحب کے والد کریم اور حمزہ حسین اور شاہزیب حسین کے دادا جان محترم جناب حسن محمد مرحوم و مغفور، مالک ان کی روح پر فتو کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ مالک کائنات حسن محمد مرحوم و مغفور کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ نبی رحمت کے حسن کا صدقہ مالک مرحوم کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، نبی کی نلین کے صدقے سے معافی عطا فرما۔ ان کی زندگی کی حسنات کو قبول فرما، قبول فرما کر درجات کو بلند فرما۔ مالک حسن محمد مرحوم کی زندگی کی سیئات کی معافی عطا فرما، اپنے کرم والا معاملہ فرما۔ مالک کائنات اس گھر کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ، اس کنبے قبیلے گھر گھرانے کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن جو دنیا سے چل بسے ہیں، سب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما۔ مالک کائنات اس بزم کا جتنے احباب حصہ ہیں، ان کے جتنے تعلق دار رشتہ دار جو دنیا سے چل بسے ہیں، سب کی کامل اکمل بخشش فرما۔ بار دیگر دستدراز اور عرض گزار ہوں، مالک و مولا اپنے محبوب کی عزتوں کا صدقہ محترم حسن محمد مرحوم کی کامل اکمل بخشش فرما، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما، قبر کو بکہ نور بنا، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، نبی رحمت کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ ان کو نصیب فرما، ان کی زندگی کی سب نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما کر ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر، یا حنان یا منان یا دجان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ رات نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے، سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ، اٹھ جائے مہدی پیشیا، ایک کر کے